السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25ویں شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کرنا ہوتی ہے؟ مرد کیسے پڑھیں گے؟ عورتیں کیسے پڑھیں گی؟ کیا مرد کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ عورتوں کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ کون سی سورت کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ پورا مکمل طریقہ آج کے ویڈیو سے آپ جاننے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پڑھنے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے دوستوں آپ یہ جان لیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ پیارے کریم آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کریے، لیکن پیارے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں۔ ہو سکتا ہو 21ویں رات میں شب قدر کی رات ہو سکتا ہے 23ویں شب قدر ہو سکتا ہو 25ویں شب قدر ہو سکتا ہو 27ویں شب قدر اور ہو سکتا ہو 29ویں شب قدر ہو۔ تو ہمیں ان تاک راتوں میں یہ نوافل پڑھنا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہو کہ کون سی شب قدر کی رات ہمیں مل جائے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہوتی ہے، جس رات اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے، رات جاگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ 12 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ 12 رکعت جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 2 رکعت کر نفل نماز ادا کرنا ہے۔ 12 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کی نیت آپ کو کیسے کرنا ہے؟ نیت اس طریقے سے کرنا ہے، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو الحمد الشریف پڑھنا ہے۔ الحمد الشریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو سورہ قدر پڑھنا ہے۔ آپ کو کون سی سورت پڑھنا ہے؟ سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمد الشریف پڑھنے کے بعد میں یہ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ مجھے سورہ قدر یاد نہیں، انا انزلنا یاد نہیں، تو میں کون سی سورت پڑھوں؟ تو اگر آپ کو انا انزلنا یاد نہیں ہے تو انا انزلنا کی جگہ پر آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ آپ قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور پہلی رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد الشریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 3 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اگر انا انزلنا آپ کو یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ آپ قل اللہ احد پڑھ لیں، پھر آپ 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، پھر آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 12 رکعت نفل نماز مکمل کرنا ہے، نفل نماز آپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ جب آپ 12 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، نفل نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر کسی شخص کو پورا یہ یاد نہیں ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں یاد ہے تو صرف اتنا ہی پڑھ سکتا ہے 101 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رفع کر لینا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اپنے حق میں، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، اپنے شوہر کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں خوب دعائیں کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں خوب دعائیں کرنا ہے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ آپ اگر صاحب اولاد نہیں تو اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ جو چاہیں جتنی چاہیں دعائیں آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کی برکت سے اور یہ وظیفہ لاسٹ میں کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو مقبول فرمائے گا اور آپ کی نفل نماز کو مقبول فرمائے گا اور آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص
صدق دل سے خلوص کے ساتھ میں لیلۃ القدر کی رات جاگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیا کرتا ہے اور اس کی نیک جائز دعاؤں کو مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلت والی یہ رات ہے، تو یہ نفل نماز آپ 26 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 27 کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 29ویں شب قدر کو بھی آپ یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کلپ کو تمام دوست احباب خواتین تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔